بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سورد امجدی صاحب، بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ ابتداً آپ یقیناً ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوں گے کہ میں کوئی خواب آپ سے شیئر کروں گا، تو جو ابھی میں نے تازہ ایک پڑھا ہے کہ ایک نصیحت آموز واقعات ہوتے ہیں، آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں نے پڑھا کہ ایک بادشاہ تھا، جیسے آج کل آپ نے سنا معاشی اصلاحات کا ایک لفظ ٹرمالوجی آئی ہے، معاشی اصلاحات، اس میں سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملازمین کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں کہ ان کو کم کرو اور تاکہ ہمارے تھوڑا سے اصلاح ہو جائے، معاشی طور پہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اور اب تو یہ ہے کہ زمانے کی جدت کی وجہ سے یہ معاشی اصلاحات اب کمپیکٹ ہو گئی ہیں بالکل، اب یہ آن لائن سروسز پہ بھی آ گئی ہیں، لوگوں کو دھڑا دھڑ جاب لیس کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک حاکم تھا، بادشاہ تھا، اس نے سوچا کہ میری ریاست میں غربت آ گئی ہے، تھوڑے اصلاحات کروں۔ اس نے کرٹیل کرنا شروع کیا، لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ اب اس نے ارادہ کیا تھا کہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے محل کے یا اس کے دفتر کے گھر کے باہر بیل گاڑیوں پہ سامان لادا جا رہا ہے۔ حالت خواب میں اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا پاک نے بھیجا ہے، ان لوگوں کا رزق ہم جمع کر کے لے جا رہے ہیں جن کو آپ نے نکالنے کا ارادہ کیا ہے، اور اس رزق کو وہاں پہنچائیں گے جہاں وہ لوگ جائیں گے۔ یہ خواب دیکھا، صبح اٹھا، اس نے توبہ کی اور اس نے کہا جب ان کا رزق ان کے ساتھ چلتا ہے تو مجھے ان کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ یقین کی بات ہے کہ واللہ خیر الرازقین، کہ رزق کا ذمہ اللہ پاک نے دیا ہے۔ اللہ پاک نے میرے بندوں کو بے تحاشا اختیارات دیے ہیں، لیکن رزق اور عزت کا وعدہ، زندگی موت کا وعدہ یا اختیار اللہ پاک نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر دیکھیے گا، ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سورد امجدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ یہ خیال رکھیے گا کہ مفتی صاحب جو بھی تعبیر بتاتے ہیں عین شرعی حوالوں سے بتاتے ہیں، تو اور دوسری بات جو صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک خواب کی تعبیر بتائی جائے اور دوسرا آدمی وہی خواب دیکھے تو اس کی وہ تعبیر نہیں ہوتی ہے، کہ خواب دیکھنے والے، خواب دیکھے گئے وقت کے حوالے سے بھی یہ بات ہوتی ہے۔ بہرحال مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ مجھے بتایا گیا کنٹرول روم سے کہ ہمارے پاس ٹیلی فون پر بہت دیر سے لوگ موجود ہیں، پہلے انہیں شامل کر لیتے ہیں، پھر مفتی صاحب سے ایک ساتھ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی مریم بہن، اپنے خواب سنائیے گا۔ خواب یہ رات میں نے خواب میں دیکھا جس طرح میں اور میرے ہسبینڈ نا بائک پر جا رہے ہیں اور سڑک ہے کوئی نا، تو اس سڑک پہ بہت زیادہ کالے رنگ کے بڑے بڑے چمکدار سانپ ہیں، بہت بڑے بڑے اتنے ہیں اس سڑک پہ سانپ کے نا، ہمیں مجھے نا خوف محسوس ہو رہا ہے اس سڑک پہ جاتے ہوئے کہ نا یہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لیں۔ کچھ ایسے منہ کھول کے کھڑے ہوئے، یعنی کہ بہت زیادہ سانپ ہیں، لیکن ہم اس سڑک پہ سے گزر جاتے ہیں، تو مجھے نا اس خواب کی تعبیر دی۔ ٹھیک ہے مریم بہن، آپ لاہور کے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب اجازت ہے ایک کالر کو شامل کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کوہاٹ جی سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں، میرے دو خواب ہیں۔ جی بیان کیجیے۔ پہلا خواب یہ کہ میں اکثر خواب میں نا اپنے آپ کو بہت روتے ہوئے دیکھتی ہوں، جیسے اللہ سے گر گیا کہ دعا مانگتے ہیں نا، اس طرح۔ اچھا، روتے ہوئے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی، اور دوسرا خواب میری بہن کا ہے کہ انہوں نے زردہ مطلب دعا کرتے ہوئے رو رہی ہیں، اپنے آپ کو گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ پاک کے حضور سے گڑ گڑا رہی ہیں، دعا کریں گے اس طرح۔ جی دوسرا خواب بہن نے کیا دیکھا آپ کی؟ جی دوسرا خواب میری بہن نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مطلب زردہ بناتی ہے، اس میں بہت سارا کھویا ڈلا ہوا ہے نا، تو وہ کھا رہی ہے، زردے میں کھویا کھا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی بہن نے دیکھا ہے۔ جی بہن ملے گا، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کوہاٹ سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ نے دونوں خواب بیان کیے ہیں، ہم بتائیں گے انشاءاللہ خواب کیا دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، واللہ خیر الرازقین۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی اشکار بھائی، آپ نے ایک بڑا عبرت آموز جو واقعہ ہے وہ بتایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک جو سبب بنا وہ خواب دیکھنا بنا، کہ خواب میں اس بادشاہ نے دیکھا اور پھر اپنے عمل سے توبہ کی۔ اصل میں بنیادی طور پر ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ رزق جو ہے وہ میری محنت سے مجھے ملا ہے،
یہ آج جو میری ترقی ہے اس میں میری محنت کا عمل دخل ہے، میرے علم کا عمل دخل ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بات تو قارون نے کہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے، تجھے اللہ رب العالمین نے اتنا مال دیا، تو اس نے جواباً کیا کہا کہ انما اوتیتو علی علم عندی، مجھے تو یہ میرے علم کی اور میری کوالٹیز جو میری مجھ میں کوالٹیز ہیں اس کی بدولت مجھے ملا ہے، تو میں کیوں دوں؟ یہ تو ٹیکس تم لے رہے ہو۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے علم کی بدولت، میری قوت، میرے اپنی صلاحیتوں پہ اعتبار کیا، اپنی صلاحیتوں پر اس نے توکل کیا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بندہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ دیکھیں نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اس کی ایک مثال نہیں، کئی امثال بطور ایگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے، یہ اس کا، اور یہ سارا اختیار اسی کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق کا ذمہ انسان کے اوپر نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ پر نہ ہو۔ اگر رزق کا ذمہ انسان پر ہوتا تو میں کبھی نہ چاہتا کہ آپ کو رزق ملے، آپ کبھی نہ چاہتے اس کو ملے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، اس کو جنرلائز کر رہا ہوں کہ ایک انسان کبھی نہیں چاہتا کہ جو منصب میرے پاس ہے اس کے پاس بھی آ جائے، جو پیسہ میرے پاس ہے اس کے پاس بھی آ جائے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا، اپنے بندے کو عطا نہیں فرمایا۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے یہ ملازم میرے یہاں کام کر رہا ہے، یہ فلاں شخص میرے پاس کام کر رہا ہے تو میرا اس پر احسان ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جو کام آپ نہیں کر سکتے۔ اب مجھے بتائیں نا کہ یہ مزدوری کرنے والے نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ صحیح بات۔ یہ دکانوں میں کام کرنے والے، فیکٹریز میں کام کرنے والے سخت گرمی میں اپنے آپ کو جھلسا دینے والے نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ارے کھانا پکانے والے نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کیا کرتے؟ تو اسی لیے اللہ کی تقسیم ہے کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ کر سکتے ہیں، جو وہ نہیں کر سکتے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ان پر احسان ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رزق ہم دے رہے ہیں، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس کے صدقے میں اللہ رب العالمین ہمیں رزق عطا فرمایا ہے۔ ایک بڑا نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عافیت عطا فرمائے، لمبی زندگی دے۔ وہ اکثر مجھ سے جب بات کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے، بزرگ ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں یہ دعا کرتا ہوں، میں رزق حلال کے اضافے کی دعا نہیں کرتا، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا میرے خرچے بڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، میرے خرچے بڑھیں گے تو رب تعالیٰ خود بخود رزق عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ صاحب۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ محمد طیب ملتان سے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ملتان سے اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ خواب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھے گزشتہ دنوں میرے دادا جان کا نا انتقال ہوا تھا، ان کے لیے دعائیں بخشش بھی فرما دے۔ اور میرے بھائی نے جو ہے وہ خواب دیکھا تھا، ان کا دادا جان جو ہے وہ میرے پاس آ گئے تو میں وہ ڈر کے نا ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جتنے گھر والے اس وقت ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ بھی ڈر کے مارے نا اندر کمرے میں چھپ جاتے ہیں۔ آپ کے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، ملتان سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں، اپنا نام بتائیے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ریحانہ بات کر رہی ہوں تمن سے۔ جی ریحانہ بہن، اپنا خواب بیان کیجیے، مجھ سے آپ سن رہے ہیں۔ جی میں نے استخارہ کیا تھا نا شادی کے لیے نا، تو میں نے دیکھا تھا کہ بارش تو گارا گارا پانی ہے نا کچی زمین پہ، جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے اور گارا گارا پانی ہے، تو اس کے بیچ میں نا سفید ہے، نیچے سے سفید ہے اور اوپر سے سبزہ ہے۔ اچھا، نیچے کیا تو ہے؟ ایک دن پھر اوپر سبزہ ہے، نیچے سفید پانی ہے۔ جی جی، نیچے درخت سفید ہے نا اور اوپر سے سبز ہے درخت۔ اچھا، درخت سفید ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو ایک دوسرا بھی بتانا تھا کہ میں نے نا، میں صبح تہجد بھی پابندی سے پڑھتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں نا، ماشاءاللہ۔ تو وہ خواب میں نے دیکھ۔ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی۔ جی نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
جی جی سر، میں نے ٹی وی بھی بلکہ بند کر دیا. جی میری بہن نے خواب دیکھا میری ہے. بہن میں کہ میری چاہوں گا والدہ میں یہ چاہوں گا یہ بتائیے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نمیرا کمل بات کر رہی ہوں سرگودا سے. سرگودا. جی میری بہن نے ایک خواب دیکھا ہے جی جی کہ میری والدہ کار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے اور وہ اس میں مگرمچھ کے منہ اکٹھے کر رہی ہیں، اچھا جمع کر رہی ہیں. تو مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے پلیز. اچھا یہ بتائیں کہ والدہ کچھ بیمار تو نہیں ہے؟ میری والدہ نہیں، شکر الحمدللہ ٹھیک ہے طبیعت ان کی. گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل، گھر میں بھی الحمدللہ کوئی ٹھیک ہے. پریشانی نہیں ہے. چلو الحمدللہ. میری بہن اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مصطفیٰ مجھے بتائے گا اور کالر موجود شامل کر دیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وہاں کون بات؟ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی کراچی سے بات کر رہی ہوں، حمیرہ بول رہی ہوں. جی حمیرہ بہن اپنا خواب سنائیے. جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویسے میری ایک بیٹی نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے بڑے ابو کے ساتھ دسترخوان پہ بیریز کھاتی ہوئی دیکھ رہی ہیں. بہت ساری بیریز کھا رہی ہیں. جی اور ان میں نا ان کے کزن بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو مرا ہوا بچوں کو اولادوں میں دیکھیں، کوئی بہن یا بھائی کو، تو وہ کیسا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ بڑے ابو سے مراد کے دادا ہیں؟ نہیں بڑے تایا ابو. ابو کے ساتھ. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عامر بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی عامر بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں جو ہے نا میرے رشتے دار جو ریلیٹیو فوت ہوئے ہیں نا، میں اکثر ان کے ساتھ خواب میں بات کرتا ہوں. اچھا. اور آج رات کو میں نے ماچس کی تیلیاں جو ہے نا بہت زیادہ دیکھی ہیں، میں اکٹھی کر رہا ہوں، بہت زیادہ تیلیاں اکٹھی کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں ٹیکسٹائل میں ہوتا ہوں. کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر، پریشانی تو اس طرح کی کوئی نہیں ہے سر. چلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے آپ کو. بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اور ناظرین یقیناً آپ لوگ منتظر ہوں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے کالر سے پہلے ان کو شامل کر لیں، پھر وہ پھل لیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. جی شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا نام فرحت ہے، میں کراچی سے شہد بول رہی ہوں. جی فرحت بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی مجھے یہ بتانا ہے، پوچھنا ہے کہ مجھے ابھی میری نانی نظر آئی تھی خواب میں، وہ روتے ہوئے نظر آئی تھی. نانی موجود ہیں؟ نہیں وہ مرحومہ ہے. اچھا ٹھیک ہے فرحت بہن آپ تو کا. وہ روتے ہوئے نظر آئی تھی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ یہاں بھی اچھا کرے گا اور آپ کی آخرت بھی اچھی کرے گا. تو آمین. ٹھیک ہے میری بہن فرحت، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایصال ثواب کرتی رہا کریں اپنے اہل خانہ کے لیے جو انتقال کر گئے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد امجد بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ جہلم سے. جی امجد بھائی السلام علیکم. جہلم سے آپ شامل ہوئے پروگرام میں، اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے دیکھا کہ میرے گاؤں کے باہر جو برساتی نالا ہے اس کے کنارے میں جو ریت ہے، وہاں سے ایک بڑا سا کچھوا جو ہے وہ انڈے ریت میں دبا رہا ہے. انڈے اس میں بہت سے دیے ہیں اور اس میں ریت، مجھے بڑی حیرانی سی ہو رہی ہے. بس اتنا سا خواب میں نے دیکھا ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ جی میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں. گورنمنٹ جاب کرتے ہیں. کوئی معاملات صحیح ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے، اپنا خیال رکھیے گا. اور ناظرین چلتے ہیں مصعب کی طرف کے، پوچھتے ہیں کہ آخر خال کیا مجھے کہا گیا رش بہت ہے ٹیلی فون لائن پر. جی بالکل شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سجاد بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. سجاد بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میرا خواب یہ ہے کہ 3-4 دن سے مجھے نا ہمارا ایک رشتے دار فوت ہوا ہے، وہ مل رہا ہے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ اس طرح نا کہ میں اب سمجھ نہیں پا رہا. سجاد بھائی تھوڑا سا لاؤڈلی بولیے گا، آپ بہت سلو بول رہے ہیں، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کی بھابھی جو ہے نا فوت ہو گئی ہے، تو ہم اس کی نا دفنانے کی تیاری شیاری کر رہے ہیں. خواب میں فوت ہوئی ہیں؟ نہیں ایک منٹ سجاد بھائی ایک منٹ میں چاہوں گا خواب دوبارہ بیان کریں، اب بتائیے گا. جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رشتے دار نا ہمارا بھائی لگتا تھا، وہ تو فوت ہوئے تقریباً کوئی 10 سال بیت گئے. 10 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. جی جی جی. ابھی مجھے 2-3 دن سے وہ مل رہا ہے، تو وہ کہتا تھا کہ مطلب ہماری بھابھی جو ہے نا وہ وفات پا گئی ہے، تو ابھی مطلب ہم ان کی دفنانے کی نا تیاری کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے سجاد بھائی، آپ کا خواب بھی ہم نے سنا اور آپ سنیے گا، ہم بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں، لیکن آپ سب کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
جی ناظرین، پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور آپ کو وقتاً فوقتاً پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا، ایک مریم بہن نے لاہور سے یہ پوچھا کہ رات میں یہ خواب دیکھا، یہ اور ہسبینڈ بائک پر جا رہے ہیں اور سڑک کے آس پاس چمکدار سانپ ہیں جو منہ کھولے ہوئے ہیں اور یہ ڈر رہے ہیں، لیکن یہ آرام سے گزر گئے. دیکھیں، کچھ پریشانی یا کچھ معاملات ہیں یا خدا نخواستہ فیوچر میں کچھ معاملات ہونے والے ہیں، اور اس میں جو عنصر نظر آ رہا ہے، ایک سبب نظر آ رہا ہے، وہ خاص طور پر دشمنوں کا آ رہا ہے. اور کیونکہ سانپ کو خواب میں دیکھنا دشمن ہے. دوسرا یہ کہ چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے، اس کا مطلب ہے کہ چیز واضح ہو کر، معاملہ واضح ہو کر آپ کے سامنے آئے گا اور مطلب معلوم ہو جائے گا کہ کون یہ کر رہا ہے. دوسرا، منہ کھولے ہوئے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن اب تک کامیاب نہیں ہوئے، اور آپ وہاں سے خیریت سے گزر گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ پیچیدگیاں ہیں، کچھ معاملات خرابی کی طرف ہیں، لیکن انشاءاللہ صبر کے ساتھ مستقیم رہے گا، استقامت کے ساتھ رہے گا، اللہ پر توکل کیجیے گا. انشاءاللہ وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور آپ اس میں آسانی سے گزر جائیں گے انشاءاللہ. جی شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. جی میں اس میں بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی مجھے کہنا تھا کہ میری بڑی بہن نے جو ہے میری شادی دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہو چکی ہے شادی؟ آپ کی شادی ہو چکی؟ شادی نہیں ہوئی. منگنی ہو چکی ہے؟ منگنی وغیرہ کچھ بھی نہیں، میں ابھی صرف 17 سال کی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ مصعب بتائیں گے آپ کا دیکھا گیا خواب کیا کہتا ہے. جی مصعب. اچھا، ایک کوہاٹ سے میری بہن بڑی خواب دیکھتی ہیں یہ اور اکثر بیان کرتی ہیں، تو خواب میں گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا. لیکن یہ گڑ گڑانا یا رونا یہ اس حساب سے نہیں کہ کسی غم یا پریشانی کی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا ہوتا ہے، گڑ گڑانا ہوتا ہے، آہ و بکا کرنا ہوتا ہے، آہوزاری کرنا ہوتا ہے. تو یہ کوئی خواب میں اس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہے اور اس کے احکامات کی تعمیل کر رہا ہے یا کر رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے دیکھنا یہ دعاؤں کی مقبولیت کی طرف بھی انڈیکیشن ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ نیک خاتون ہیں، رب العالمین دعائیں بھی مقبول فرمائے اور آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے. پھر ایک ان کی بہن نے دیکھا، سسٹر نے، کہ زردے میں کھویا ہے اور وہ کھا رہی ہیں. دیکھیں زردہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ مزیداری ہے، یعنی رزق ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں کھویا جو عام طور پر پسند ہوتا ہے نا، تو اپنی پسند کی چیز کھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کی جو سسٹر ہیں کوئی ایسی تمنا، کوئی ایسی حاجت یا کوئی ایسی ان کی چاہت ہے جو کچھ عرصے سے مطلب پینڈنگ میں ہے، لیکن انشاءاللہ جو چیز یہ چاہ رہی ہیں یا جو چیز ان کی پسند ہے یا تمنا ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی انشاءاللہ. یہ مزید کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن نے دیکھا کہ مجھے بیٹا ہوا ہے، خوبصورت سا خواب میں دیکھا ہے، اور مجھے اولاد نہیں ہے. اچھا آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے ولادت دیکھی ہے، آپ کی بہن نے آپ کے بیٹا ہوا ہے. جی جی ٹھیک ہے. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ حیدرآباد سے. چل ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئی. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ناظرین چلتے ہیں کچھ وہ خواب جو ہمیں ویڈیو ریکارڈڈ ملے ہیں، دیکھتے ہیں. آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرسوں رات کو میں نے خواب دیکھا تھا کہ خواب میں گھوڑے جا رہے ہیں اور میں نے ایک گھوڑے سفید کو دیکھا اور آواز اس کو میں نے لگائی ہے، واپس میرے پاس آ گیا ہے اور میں اس کے اوپر بیٹھ کر چند منٹ چلا ہوں. پھر نماز کے لیے مجھے جاگ آ گئی ہے. مجھے اس کی خواب کی تعبیر بتا دیں. جزاکم اللہ خیر. میں رہتی ہوں، میرا نام حمیدہ بی بی ہے. میں نے اپنی والدہ خواب میں دیکھی ہیں، وہ فوت ہو چکی ہیں. خواب میں دیکھ رہی ہوں وہ ایک بڑا سا دیچکا ہے، اس میں چاول بن رہے ہیں، پکے ہوئے ہیں، اور اس میں مرغی کی بوٹی کے بڑے بڑے پیس ہیں. تو وہ ایک بڑے تھال میں جگہ جگہ پہ چاول یا ڈال کے تو وہ محلے میں جا کے بانٹ رہی ہیں. میری عمر 50 سال ہے. میں شادی شدہ ہوں. میرے 4 جوان بچے ہیں جو کہ غیر شادی شدہ ہیں.
میں نے آج رات تقریباً کوئی 3 بجے کے آس پاس میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی گھنا اور تناور سرسبز درخت ہے، بہت بڑا، میں اس کے نیچے ہوں اور بہت ہی خوبصورت بارش ہو رہی، سفید سفید پانی برس رہا ہے آسمان سے۔ درخت بہت زیادہ گھنا ہے، اس کے نیچے بارش نہیں لگتی، اور میرا جو سب سے بڑا بیٹا ہے جس کی عمر 22-23 سال ہے، اس کو میں نے 2.5-3 سال کی عمر کا دیکھا ہے خواب میں۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے چھوٹا پیشاب کروا دے، میں اسے اٹھا کے درخت کے نیچے سے نکلتی ہوں، سائڈ پہ ہوتی ہوں، بارش برس رہی ہوتی ہے، ہمارے اوپر سفید سفید بوندیں گرتی ہیں پانی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں بارش لگ رہی ہے امی، مجھے درخت کے نیچے لے جائیں، وہاں میں نے پیشاب کرنا ہے۔ اور پھر میں درخت کے نیچے جاتی ہوں، پھر جو ہے منظر بدل جاتا ہے، پھر میں دیکھتی ہوں وہی جگہ ہے، وہی درخت ہے بڑا سا، اور اس کے نیچے میں ہوں، اور میرے ہاتھ میں ایک جگ ہے، اس جگ کے اندر لسی ہے، اور لسی کے اندر پیاز کے لچھے گول گول کٹے ہوئے گرے ہوئے ہیں۔ میں دوسرے برتن میں وہ لسی ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ میں لسی نکالوں اور پیاز الگ کر لوں، لیکن تھوڑی جی ناظرین، یہ تھے وہ خواب جو ہم نے آپ کو ویڈیو کے ذریعے ہمیں ریسیو ہوئے تھے، ہم آپ کو بھی دکھائے، ہم نے بھی دیکھے۔ اب چلتے ہیں آڈیو کالز کی طرف، ہمارے کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے میری بہن۔ آپ کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی فیصلہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی خواب میں دیکھا 12ویں سپارے کا اینڈ ہے، بالکل اس کا جو لاسٹ پیج ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بارش؟ 12واں سپارہ۔ اچھا 12واں پارہ آپ پڑھ رہی ہیں، اس کا اینڈ ہے، آپ اس کے آخری پڑھ میں نہیں رہی ہوں۔ جی جی میں پڑھ نہیں رہی، بس مجھے وہ دکھائی دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، اور یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے، اگر ہم نے بہت سالوں پہلے کوئی خواب دیکھا ہو تو اس کی تعبیر مطلب اگر دیر سے بہت سالوں میں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے میری اچھا یہ بتائیں کہ ویسے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں آپ؟ جی 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 الحمدللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، ہمیں دعا میں رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام زرینہ ہے۔ جی جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ اچھا ہاں، میں نے آپ کو خواب دیکھا کہ ایک طوطے کا بچہ ہے، اس پہ پر آ گئے ہیں تھوڑا۔ نہیں ایک منٹ دوبارہ بتائیے گا، کیا ہے؟ ایک طوطے کا بچہ ہے۔ طوطے کا بچہ، طوطے کا بچہ، جی ہاں، اس کے پر آئے ہوئے ہیں ہرے ہرے، مطلب کچھ مطلب بہت چھوٹا ہے، تو وہ میں پان دے کے چاہتی ہوں، پاندان میں پاندان بھی رکھا ہوا ہے، اس کے تھالی پہ بیٹھا ہوا ہے، پاندان کے اوپر سے وہ پاندان بند ہے، تو کوئی اور کھولنا ہے پاندان، تو میں کہہ رہی ہوں جو بچہ جائے گا وہ ایسے کر کے بالکل نیچے گرا ہوا ہے تھالی کے اوپر، مگر وجہ سے پانی ڈالو، پانی پلاؤ کرو، تو وہ پھر اس میں اٹھا کے اس سے مطلب بیٹھ جاتا ہے، اس کے کھڑا ہے، منہ اوپر کر لیتا ہے، وہ کر لیتا اپنے آپ ہی زندہ ہے۔ آپ کے بچے ہیں؟ میرا ایک بیٹا ہے بس میرا۔ وہ کیا کام کرتا ہے؟ جی کیا کام کرتا ہے وہ؟ وہ میڈیکل اسٹور پہ کام کرتے ہیں۔ کچھ پریشانی تو نہیں ہے اس کو؟ ہاں وہ بہت پریشان ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی ختم فرمائے، راحت و سکون عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سب بہت سارے خواب جمع ہو گئے، یقیناً میں بھی چاہتا ہوں مفتی صاحب سے معلوم خواب کیا کہتے ہیں، لیکن مل کے دیکھیں گے وقفے کے بعد۔ ناظرین انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، اچھے اچھے خوبصورت سنے اور سنائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا ایک خواب جو ہے محمد طیب صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ دادا مرحوم کا انتقال ہو چکا ہے گزشتہ دنوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی تمام فیملی کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اچھا ان کے یہ بڑے پیارے بچہ ہے یہ، اور ماشاءاللہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتا ہے۔ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ دادا صاحب ایسے میراث چھوڑ کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے، اور میں کہتا ہوں کہ حافظ قرآن اور بعمل عالم دین بنائے اس کو۔ آمین۔ اچھا کہتے ہیں کہ ان کے بھائی نے خواب میں اپنے دادا مرحوم کو دیکھا لیکن ڈر گئے،
دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر جو لڑکپن کا جو زمانہ ہوتا ہے یا بندہ نوجوان بھی ہو ٹین ایجر ہو تو اس میں بھی وہ موت سے ڈرتا ہے. تو خواب میں اگر یعنی اس تناظر میں اگر دیکھا وہ ڈر گئے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ڈرنا نہیں چاہیے. اگر مرحوم نظر آ گئے تو کیا ہو گیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات ایصال ثواب میں کمی ہوتی ہے تو اس طرح مرحوم خواب میں آتے ہیں یا مرحومہ خواب میں آتی ہیں تو ان کو بہرحال ایصال ثواب کرنا چاہیے. کبھی بھی ایسے خواب دیکھ کر ڈرنا نہیں چاہیے, اور اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح ڈراؤنے خواب نہ آئے تو نماز کی پابندی کے ساتھ سونے سے پہلے آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ نہیں آئے گا. اچھا, اس کے بعد ریحانہ بہن نے چمن سے پوچھا کہ استخارہ کیا شادی کا اور خواب میں بارش کا پانی دیکھا, گاڑھا پانی ہے, سبزہ ہے اور نیچے سفید پانی ہے. تو اس خواب کی تعبیر یہ پوچھی انہوں نے. ظاہر سبزہ دیکھنا استخارے کے جواب میں اور سفید پانی دیکھنا یہ دونوں کے دونوں اس بات پر یعنی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ خواب یعنی استخارہ آپ کے لیے اچھا ہے. لیکن استخارے میں بہتر آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اشکار بھائی کہ آنکھیں بند کر کے کر لیا جائے. جو معمول کی انویسٹیگیشن ہوتی جو عام طور پر کرتے وہ کر لیجئے, آپ کے بڑے کر لیں, لیکن بہرحال استخارہ بہتر آ رہا ہے جو آپ نے بیان کیا اس کی روح سے. بہن نے سرگودا سے پوچھا کہ ان کی بہن نے خواب دیکھا کہ ان کی والدہ کار میں ہے, برتن میں موجود ہیں اور برتن موجود ہیں اور اس میں مگرمچھ کے سروں کو جمع کر رہی ہیں. کوئی جانے انجانے میں ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو فیوچر میں ان کے لیے بہتر ثابت نہیں ہو سکتا, تو لہٰذا جو کام اس طرح اگر ہو رہا ہے تو اسے موقوف کر دیجئے. اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. پھر کراچی سے حمیدہ بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ طیبو کے ساتھ یہ بیریز جو ہے وہ کھا رہی ہیں اور یہ تو اور ساتھ میں کزن بھی اسی جگہ موجود ہے. تو یہ بیریز کھانا اس طرح یہ ظاہر کے رزق ہے اور پھل ہے, تو یہ خوشیوں کی طرف اشارہ ہے, ذہنی اور فکری خوشیوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین اولاد کی طرف اور خاص طور پر اولاد کی طرف سے خوشیوں کا یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین فرمائے تو ایسا ہی ہو. پھر ایک کہتی ہیں کہ بچوں میں سے کسی کو مرا ہوا دیکھنا, تو کسی کو اس طرح مرا ہوا دیکھا یا مرنے کی خبر سننا تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی عمر طویل فرمائے گا. تو عمر بھی طویل فرمائے اچھے اعمال کے ساتھ. حدیث پاک ہے کہ من طال عمرہ وحسن عملہ, کہ بہترین زندگی وہ ہے کہ اچھے اعمال کے ساتھ طویل ہو. اچھے اعمال نہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اچھا نہیں, تو اچھے اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین انہیں لمبی بہترین زندگی عطا فرمائے. عامر ایبٹ آباد سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو نون مرحومین ہیں یعنی ان کی جانے پہچانے ہیں, عزیز و اقربا ہیں, ان کے ساتھ یہ خواب میں باتیں کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ ماچس کی تیلیاں جمع کر رہے ہیں. یہ حضرت جو ہے نا یہ عام طور پر سوچتے بہت زیادہ ہیں یا کہیں پر کام بھی کر رہے ہیں تو یہ زیادہ تر سوچتے رہتے ہیں, زیادہ تر جو ہے نا کبھی یہ سوچا کبھی یہ سوچا, اور یعنی لا یعنی کاموں کی طرف یہ زیادہ ہے. تو میرے بھائی مسلمان اور مومن وہ ہے کہ جو لا یعنی باتوں کی طرف توجہ نہ کرے, لا یعنی کام نہ کرے, جس میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کام سے اجتناب کریں تو بہتر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور مرحومین کو ایصال ثواب کر دیا کریں. فرحت بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی نانی مرحومہ خواب میں روتے ہوئے نظر آئے ہیں. خواب میں نانی مرحومہ روتے ہوئے نظر آئی ہیں, تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی. ان کو آپ کے ایصال ثواب کی ضرورت ہے, ان کے لیے ایصال ثواب کریں, دعائیں مغفرت کریں, اور ایصال ثواب جو بھی نیک کام کریں, جو بھی عبادت کریں ان کو ثواب پیش کر دیں. اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرمائے اور ان کی دعائیں مغفرت کا اہتمام بھی ضرور کریں. محمد امجد صاحب نے جہلم سے پوچھا کہ گاؤں کے باہر برساتی نالا ہے, وہاں پر کچھوا ہے اپنے انڈے دبا رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مطمئن ہوں ماشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوئی ایسا معاملہ کہ جو سست روی کا شکار ہے اور مدتوں سے نہیں ہو رہا, تو وہ ان کی سستی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. تھوڑا سا چابک دستی دکھائیں اور انشاءاللہ کریں تو وہ کام ہو جائے. آپ نے کچھوے سے یہ نکالا. جی. سجاد نے پنڈی سے پوچھا کہ 3-4 دن سے بھائی مرحوم, ایک دوست ہیں یا بھائی ہیں وہ مرحوم ہیں, وہ خواب میں آتے کہتے تمہاری بھابھی وفات پا چکی, میں انہیں دفنا کر آ رہا ہوں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو کچھ مدد کی ضرورت ہو,
تو ظاہر ہے کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی وہ کسی پریشانی میں ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ چونکہ مرحوم کو خواب میں دیکھا تو آپ ان کو ایصال ثواب فرما دیں، اور ان کی گھر کی ذرا خبر لے لیں، اگر ضرورت ہو تو ان کو ان کے یعنی حتی الوسع ان کے ساتھ تعاون اور مدد کیجیے۔ پھر اس کے بعد بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بڑی بہن نے ان کی شادی دیکھی، اگر بہت زیادہ معاملات ڈسکس ہوتے ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، اگر ایسا نہیں تو انشاءاللہ آپ کا یعنی آگے مستقبل میں فیوچر میں اچھی جگہ رشتہ ہونے کی امید ہے۔ ایک بہن نے کہا کہ فیصل آباد سے کہ 12واں پارے کا اینڈ ہے وہ میں نے دیکھا ہے، تو جو سورت کا اینڈ ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، تو اس میں آپ چونکہ نیک خاتون ہیں، قرآن شریف بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، تو آپ کو اتباع کی طرف یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے اتباع کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف مزید اشارہ کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس میں اور زیادہ آگے بڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ترقی عطا فرمائے گا۔ کراچی سے زریرہ میں نے جو طوطے کے بچے کے حوالے سے دیکھا کہ ان کے بیٹے کی اولاد کی پریشانی کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ ویڈیوز کی طرف آتے ہیں، بھائی نے کہا جو گھوڑے کا خواب دیکھا کہ سفید گھوڑے ہیں اور ایک گھوڑا ان کے پاس آتا ہے، اس پر سوار ہوتے ہیں، جس فیلڈ میں ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس فیلڈ میں ترقی عطا فرمائے گا، اور ایک جو یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ جن دوستوں میں ہیں، جن یاروں میں، جہاں پر سراؤنڈنگ میں، وہ آپ کو بڑا مانیں گے اپنے معاملات میں، تو اس طرف اشارہ ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ بہن نے کہا کہ والدہ مرحومہ کو بڑا یہ دیکھا کہ بڑا سا دیگچہ ہے، اس میں چاول ہے، بوٹیاں کے پیس بانٹ رہی ہیں، یا تو آپ کی والدہ حقیقت میں اپنی زندگی میں تقسیم کیا کرتی تھی، صدقات خیرات کا اہتمام کیا کرتی تھی، تو اس کو کنٹینیو رکھیں، یا پھر اگر ایسا خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو صدقات تو ویسے بھی دینے چاہیے، ان کو ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ماں ہے، باپ ہے، زندگی میں کوئی ایسا کام کر رہے تھے کہ جو اچھا کام تھا تو اولاد کو کر دیتی، تو اس کو جاری رکھنے کی طرف اشارہ ہے، یا ایصال ثواب ان کو فرما دیں۔ بہن نے کہا کہ تناور سرسبز درخت بارش ہو رہی ہے، بڑے بیٹے کو چھوٹا دیکھا، یہ پورا جو خواب انہوں نے بیان کیا اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کا جو 23 سالہ بیٹا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ہوتے ہیں کہ بڑے ہوتے ہیں لیکن دماغ بچپن کی طرف ہوتا ہے، یعنی زیادہ وہ لاپرواہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑا ناسمجھی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو تھوڑا اس کو گائیڈ کرتے رہیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رزق جانے انجانے میں کہیں پر اگر ضائع ہو رہا ہے تو اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا، زندگی بخیر۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پروگرام کو سجا کر سنوار کر آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔